آج ہم سیکنڈ ایئر کے سیکنڈ چیپٹر دا لاسٹ لیسن اس کی اردو سمری پڑھنے لگے ہیں۔ اگر آپ اس کو اچھے سے سن لیں گے تو مکمل چیپٹر آپ کو سمجھ آ جائے گا اور آپ ہر طرح کے کویشچن کو اٹیمپٹ کر سکیں گے۔ تو چلیے سمری کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ کہانی فرانس کے دو اجلاء ایلسیس اور لورین پر جرمنی کے قبضے کے بعد کے حالات کی عکاسی کرتی ہے۔ کہانی کا آغاز ایک چھوٹے طالب علم فرانس سے ہوتا ہے جو ایک صبح سکول کے لیے لیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسے اپنی فرانسیسی زبان کے استاد مسٹر ہیمل سے بہت ڈر لگ رہا تھا کیونکہ اسے پارٹیسپل کا سبق یاد نہیں تھا اور وہ ڈانٹ سے بچنے کے لیے سکول سے بھاگنے کا سوچ رہا تھا، لیکن پھر وہ ہمت کر کے سکول کی طرف چل پڑتا ہے۔ راستے میں ٹاؤن ہال کے نوٹس بورڈ کے پاس لوگوں کا بڑا ہجوم دیکھ کر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بری خبر آئی ہے، کیونکہ پچھلے 2 سال سے جنگ ہارنے اور دیگر تمام بری خبریں اسی بورڈ سے آ رہی تھی۔ جب فرینڈ سکول پہنچتا ہے تو اسے شدید حیرت ہوتی ہے کیونکہ وہاں ہمیشہ کی طرح شور و غل نہیں تھا، بلکہ اتوار کی صبح جیسے پر اسرار خاموشی تھی۔ وہ ڈرتے ہوئے کلاس میں داخل ہوا، لیکن استاد نے اسے ڈانٹنے کی بجائے بہت نرمی سے اپنی جگہ بیٹھنے کو کہا۔ کلاس میں بیٹھ کر فرینڈز کو مزید 2 بڑے جھٹکے لگے۔ پہلا یہ کہ مسٹر ہیمل نے اپنے وہ خوبصورت اور خاص کپڑے پہن رکھے تھے جو وہ صرف معائنہ یا انعامات کی تقریب کے دنوں میں پہنتے تھے۔ دوسرا یہ کہ کلاس کے آخری بینچ جو ہمیشہ خالی رہتے تھے وہاں گاؤں کے بڑے بزرگ اور معزز لوگ بہت اداس بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں مسٹر ہیمل نے اپنی کرسی پر بیٹھ کر ایک انتہائی افسوسناک اور سنجیدہ اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ برلن سے نیا حکم آیا ہے جس کے مطابق اب ایلسیس اور لورین کے سکولوں میں فرانسیسی زبان نہیں پڑھائی جائے گی، بلکہ اس کی جگہ صرف جرمن زبان پڑھائی جائے گی۔ انہوں نے کہا یہ آپ کا فرانسیسی کا آخری سبق ہے اور کل نیا استاد آ جائے گا۔ یہ سن کر فرینڈز پر جیسے بجلی گر پڑی۔ اس سے شدید افسوس اور پچھتاوا ہونے لگا کہ اس نے پڑھنے لکھنے کی بجائے اپنا قیمتی وقت پرندوں کے انڈے ڈھونڈنے اور سیر و تفریح میں کیوں ضائع کیا۔ جو کتابیں اسے کچھ دیر پہلے تک ایک بھاری بوجھ لگتی تھی اب وہ اسے اپنی پرانی اور عزیز دوست لگنے لگی جنہیں وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اب اسے سمجھ آ گیا کہ استاد نے اچھے کپڑے کیوں پہنے تھے اور گاؤں کے بزرگ وہاں کیوں آئے تھے۔ وہ دراصل استاد کی 40 سالہ وفادارانہ خدمت کا شکریہ ادا کرنے اور اپنے اس ملک کو الوداع کہنے آئے تھے جو اب ان کا نہیں رہا تھا۔ جب فرینڈز کی سبق سنانے کی باری آئی تو وہ پہلے ہی لفظ پر اٹک کر کھڑا ہو گیا اور شرمندگی سے سر نہ اٹھا سکا۔ مسٹر ہیمل نے اسے نہیں ڈانٹا بلکہ کہا کہ یہ صرف تمہارا قصور نہیں ہے، ہم سب کی یہ عادت ہے کہ ہم پڑھائی اور سیکھنے کو ہمیشہ کل پر ٹال دیتے ہیں، اور اب دیکھو دشمنوں کو ہم پر ہنسنے کا موقع مل گیا ہے کہ تم کیسے فرانسیسی ہو جو اپنی زبان نہیں بول سکتے۔ انہوں نے فرینڈز کے والدین کو بھی ملامت کی جو بچوں کو پڑھانے کی بجائے چند پیسوں کی خاطر فارم یا میلوں میں کام پر لگا دیتے ہیں، اور خود اپنی بھی غلطی مانی کہ وہ اکثر بچوں کو پڑھانے کے بجائے اپنے پھولوں کو پانی دینے بھیج دیا کرتے تھے یا مچھلی پکڑنے جانے کے لیے اسکول کی چھٹی کر دیتے تھے۔ اس کے بعد مسٹر ہیمل نے فرانسیسی زبان کی اہمیت پر بات کی اور کہا کہ یہ دنیا کی سب سے خوبصورت، واضح اور سب سے زیادہ منطقی زبان ہے۔ انہوں نے پوری کلاس کو نصیحت کی کہ ہمیں اپنے درمیان اس زبان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اسے کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ جب کوئی قوم غلام بنتی ہے تو جب تک وہ اپنی مادری زبان کو مضبوطی سے تھامے رکھتی ہے گویا اس کے پاس اپنی جیل کی چابیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے گرامر اور لکھنے کا سبق پڑھایا۔ اس دن کلاس میں ایسی خاموشی اور سنجیدگی تھی کہ صرف کاغذ پر پین چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ فرینڈز نے اتنی توجہ سے پہلے کبھی نہیں پڑھا تھا اور استاد نے بھی اتنے صبر سے کبھی نہیں سمجھایا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ مسٹر ہیمل جانے سے پہلے اپنا سارا علم ایک ہی بار میں بچوں کے ذہنوں میں ڈال دینا چاہتے تھے۔ سبق کے بالکل آخر میں جیسے ہی چرچ کی گھنٹی نے 12 بجائے اور جرمن فوجیوں کی بگلوں کی آواز گونجی مسٹر ہیمل اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ ان کا چہرہ خوف اور غم سے بالکل زرد تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتے تھے لیکن جذبات کی شدت کی وجہ سے ان کا گلا روند گیا اور وہ اپنی بات پوری نہ کر سکے۔ انہوں نے مڑ کر بلیک بورڈ پر چاک کی مدد سے اپنی پوری طاقت لگا کر جتنے بڑے حروف میں لکھ سکتے تھے لکھا، وائولا فرانس، مطلب یہ کہ فرانس زندہ باد۔ اس کے بعد وہ وہیں رک گئے، اپنا سر دیوار سے لگایا اور بنا کچھ بولے انتہائی غمگین حالات میں اپنے ہاتھ کے اشارے سے کلاس کو الوداع کہتے ہوئے کہا،
स्कूल ख़त्म हो गया, अब आप जा सकते हैं। ये इस चैप्टर की मुख्तसर उर्दू समरी थी जो पूरे चैप्टर को कवर करती है। इसमें वो तमाम बातें डिस्कस की गई हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत अहम थी।